کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز پوری کر لیتے تو اپنا رخ مقتدیوں کی طرف کر لیتے، یعنی اپنا منہ پھیر کر مقتدیوں کی طرف بیٹھ جاتے۔ کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا صلی صلاۃ اقبل علینا بوجہہ۔ مشکات شریف کے اندر ہے، بخاری شریف کے اندر ہے، مسلم شریف کے اندر ہے، ترمذی شریف اور نسائی میں بھی ہے۔ اور نماز کے بعد حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالی عنہ کی مرفوع حدیث ہے کہ قیل یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ای الدعاء اسمع قال جوف اللیل الآخر وبعد الصلاة المکتوبات۔ عرض کیا اللہ کے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جی، کون سی دعا زیادہ مقبول ہے، یعنی زیادہ کون سی دعا قبول ہونے والی ہے؟ تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ رات کے آخری حصے، یعنی جس وقت ہم سحری کے لیے اٹھتے ہیں وہ وقت، اور فرض نمازوں کے بعد کی دعا سب سے زیادہ مقبول ہے۔ اور یہ حدیث ترمذی شریف صفحہ 128 جلد 2 اور مشکات شریف صفحہ 109، اس کے اندر یہ حدیث حضرت ابو امامہ کی مرفوع حدیث ہے۔ اور اسی طرح حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ صبح کی نماز پڑھی۔ قال صلیت مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الفجر فلما سلم، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام پھیرا تو قبلہ سے منہ پھیرا اور اپنے دونوں ہاتھ اٹھائے اور دعا کی، یعنی پہلے رخ قبلہ کی طرف تھا، جب سلام پھیرا تو اب رخ پھیر لیا۔ رخ پھیرنے سے مراد یا دائیں جانب یا پیچھے، اب ہاتھ اٹھائے اور دعا کی۔ یہ بھی مصنف ابن ابی شیبہ کے اندر حدیث موجود ہے۔ اسی طرح حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث ابو داؤد شریف کے اندر ہے، جلد 1 صفحہ 220۔ حضرت ابو بکرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث نسائی شریف میں ہے، صفحہ 198 جلد 1، اور ترمذی شریف، مسند امام احمد ان کے اندر بھی ہے، ابو داؤد شریف کے اندر صفحہ 218۔ یہ زید بن ارقم رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث ہے۔ یہ ساری احادیث نماز کے بعد دعا کے لیے جو الفاظ یا دعا کا جو طریقہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا ان پہ مبنی ہے۔ اب ایک بات ذہن میں رکھیں کہ اقتدا ہماری امام کے ساتھ سلام تک تھی، سلام سے جو ہی فارغ ہوئے ہیں اب چاہیں تو امام سے پہلے دعا ختم کر کے چلے جائیں، چاہیں تو امام کے بعد بھی دعا مانگتے رہیں۔ امام کے ساتھ دعا کے اندر اب آپ کی اقتدا ختم ہوگی۔ دعا امام، یہ کوئی طریقہ نہیں ہے کہ امام کہے ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا اور پیچھے ہم کہے آمین آمین۔ یہ دعا جو ہے یہ بدعت کے زمرے میں ہے، اس لیے دعا مانگے امام اپنی اور مقتدی اپنی اپنی دعا مانگے، خواہ امام لمبی دعا مانگے، خواہ مقتدی لمبی مانگے، خواہ امام پہلے اٹھ کر چلا جائے مقتدی بعد میں چلا جائے، یا مقتدی پہلے چلا جائے امام بعد میں چلا جائے، دعا اپنی جدا مانگے، اب وہ امام کا پابند نہیں رہا۔
اس لیے اب دعا کے آداب بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائے ہیں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مرفوع حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب دعا مانگو تو اپنی ہتھیلیوں کو دعا کے لیے یوں سامنے لاؤ۔ ہم اکثر دعا مانگتے ہیں نا، بس اتنے ڈھیلے ہوتے ہیں، یوں کر کے بیٹھے ہیں کوئی کس طرح۔ دعا اس انداز سے مانگی جائے تاکہ ہاتھ یوں ہو اور انسان کی توجہ اس پر مرکوز ہو، انسان کو پتہ ہو کہ میں کیا مانگ رہا ہوں، کیا زبان سے ادا کر رہا ہوں، کس ذات کے سامنے بیٹھا ہوں۔ جب ہمارے دعا مانگنے کا انداز ہی صحیح نہ ہو، اور پھر بعض اوقات تو اتنی جلدی ہوتی ہے بس یوں ہی کرتے کرتے یوں ہاتھ یعنی پھیرتے ہیں، بلکہ پورا چہرے پر یوں ہاتھ پھیرنا چاہیے۔ یہ جو ہے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مرفوع حدیث ہے، فرغتم فامسحوا بہا وجوہکم، کہ جب تم نماز دعا سے فارغ ہو جاؤ تو اپنے دونوں ہاتھوں سے اپنے چہرے کو چھپاؤ، یعنی چہرے پر ہاتھ پھیر لیا کرو، چہرہ چھپ جائے گا۔ اس حساب سے جو ہے یہ دعا جب مانگیں تو دعا مانگنے کے بعد جو ہے اپنے دونوں ہاتھوں کو چہرے پر پھیریں۔ اسی لیے کہا جاتا ہے نا کہ دعا کے ساتھ یہ جو تعزیت کے وقت دعا کا مذاق بنایا جاتا ہے، یہ دعا کا مذاق ہے، دعا نہیں ہے۔ وہاں پہ بھی یہی حال ہوتا ہے، یہاں پہ ہاتھ رکھیں، بس کوئی آیا یہاں سے یوں کر رہا ہے، تو یہ دعا کا مذاق ہے۔ دعا کا طریقہ کار جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے پیارے انداز سے سمجھایا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بھی مرفوع حدیث ہے، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا رفع یدیہ فی الدعاء، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب دعا کرتے تو دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتے، تو ہاتھ جو ہے اٹھانا، اور پھر حتیٰ یمسح بہما وجہہ، اپنے دونوں ہاتھوں کو اپنے چہرے پر پھیرتے۔ اس لیے یہ دعا کا طریقہ، اب کچھ ابتدائی چیزیں پھر ایک مرتبہ ریوائز کروا دوں کہ نماز کے اندر کے فرائض وہ ذہن میں رکھیں۔ تکبیر تحریمہ یہ فرض ہے، قیام یہ بھی فرض ہے، اسی طرح تلاوت یہ بھی فرض ہے، اور رکوع یہ بھی فرض ہے، سجدہ یہ بھی فرض ہے، قعدہ اخیرہ یہ بھی فرض ہے۔ کچھ چیزیں ہیں نماز سے قبل، کچھ چیزیں ہیں نماز کے اندر۔ اب نماز سے پہلے جو ہیں وہ انسان کا کپڑوں کا بھی پاک ہونا، انسان کے وجود کا بھی پاک ہونا، انسان کو پتہ ہو کہ میرا وجود پاک ہے، میں نماز ادا کرنے لگا ہوں، کپڑے بھی پاک ہوں۔ ایک ہے بندہ کام کر رہا ہے، محنت مزدوری کرتا ہے، اب اس کے پاس اور کوئی کپڑے نہیں ہیں، لیکن اسے یہ یقین ہے کہ یہ جو اوپر مٹی لگی ہوئی ہے اس کے اندر ناپاک پانی نہیں تھا، کوئی اس کے اندر نجاست نہیں ہے، وہ پاک پانی سے بنا ہوا، تو وہ اگر لگا تو اسے کھرچ دے، اور اس حساب میں وہ اگر نماز پڑھتا ہے۔ یا مثال طور پہ گاڑیوں والے کام کرتے ہیں، اب ان کے کپڑے جو ہے وہ خراب ہیں، بہتر تو یہ ہے کہ وہ نماز کے لیے اپنے علیحدہ کپڑے رکھیں۔ بندہ اتنی مشقت کرتا ہے تو بندہ ایسے انداز سے اللہ کی عبادت کرے کہ اس کی وہ عبادت قبول بھی ہو۔ اگر نہیں ہے تو کپڑوں پر جو داغ لگ گئے ہیں تو اب اسے یہ یقین ہے کہ میرے یہ کپڑے پاک ہیں، یہ ناپاک نہیں ہے، وہ نماز پڑھے گا، اس کی نماز ہو جائے گی۔ اسی لیے بدن کا پاک ہونا، کپڑوں کا بھی پاک ہونا یہ بھی فرض ہے، اور وقت کا بھی ہونا، قبلہ رخ ہونا یعنی بیت اللہ کی طرف۔ اب تحری کا بھی آپ کو بتایا تھا، اگر مثال کے طور پہ کسی کو نہیں علم کہ بیت اللہ کا رخ کس طرف ہے، جنگل میں ہے، تو وہ تحری کرے، سوچے، اپنی ایک سوچ کو کامل رکھ کر اس طرف نماز شروع کر دے، اللہ اس کی نماز کو قبول فرمائیں گے، کیونکہ اللہ نے خود قرآن میں فرمایا وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ، اللہ تعالیٰ مشرق اور مغرب دونوں کا وہی رب ہے، وہی ذات ہے،
اور ہمارا سجدہ اللہ کے سامنے ہے نہ کہ کسی اور ذات کے سامنے۔ اس لیے اگر انسان پڑھتا ہے، اگر درمیان میں کوئی آ گیا کسی نے بتا دیا تو اس بتانے والے کو چاہیے کہ ایسے نہیں کہ اسے کہے حاجی صاحب نماز غلط پڑھ رہے ہو بیت اللہ کر، اس کو چاہیے یوں پکڑ کر اس کا چہرہ پھیر دے، یوں پکڑ کر آرام سے پھیر دے کہ آپ غلط پڑھ رہے ہیں، تو یہ جو ہے اصل بیت اللہ کا رخ اس طرف ہے یا اس طرف ہے، وہ آرام سے اس کو اس کا منہ پھیر دے، نہ کہ اسے جو ہے جھنجھوڑ کے کہے کہ نماز توڑ اب اس طرف جو ہے نا رخ کر۔ اچھا، اب اس نے 2 رکعتیں ادھر پڑھی ہیں، 4 رکعتوں کی نماز تھی، اب 2 رکعتیں اسے پتہ چلنے کے بعد اس نے منہ پھیر دیا، تو اس کی وہ 2 رکعتیں بھی ہو گئیں، یہ 2 رکعتیں بھی ہو گئیں۔ اس لیے کہ کوئی ایسی صورت بن جائے تو اس صورت میں انسان کو یہ دماغ حاضر رکھ کر اس انداز میں کرنا چاہیے، یوں نہیں کہ پھر بندہ کہے کہ یار اب وہ تو ختم ہو گئی، 2 رکعتیں چلی گئی، اب پھر میں پڑھوں۔ اسی طرح جو ہے انسان نماز جب پڑھنے لگتا ہے تو نماز کی اندر کی کچھ چیزیں جو ہے نا ان کو ذہن میں رکھے کہ بعض اوقات ہم نماز پڑھتے ہیں امام صاحب کے پیچھے، جلدی سے آتے ہیں اور یوں اللہ اکبر کیا اور سیدھا رکوع میں چلے گئے، ایک فرض چھوڑا کہ نہ چھوڑا، قیام والا۔ قیام اتنی مقدار تو کرے نا کہ کم از کم پتہ چلے کہ یہ بندہ کھڑا تھا، حیت تو قیام والی ہو۔ اب پھر رکوع کے اندر گئے نا، امام صاحب رکوع میں تسبیحات پڑھ رہے تھے، سبحان ربی العظیم سبحان ربی العظیم، اب ایک تسبیح رہ گئی، 5 دفعہ اگر پڑھا ہے تو تب بھی 4 پڑھ لی، ایک رہ گئی سبحان ربی العظیم۔ آپ ملے ہیں، آپ نے ایک پڑھ لی ہے، ایک مرتبہ امام کے ساتھ تسبیح ادا ہو گئی، آپ کی وہ رکعت ہو جائے گی، آپ کو اس رکعت کا پورا ثواب ملے گا۔ ہاں اگر آپ آئے، آپ نے اللہ اکبر کیا اور رکوع میں گئے، اب امام صاحب اس وقت سمع اللہ لمن حمدہ کہہ رہے تھے یا فوراً کہہ دیا، آپ نے ایک دفعہ بھی سبحان ربی العظیم نہیں کہا تو آپ دوبارہ وہ رکعت ادا کریں۔ اسی طرح آئے امام صاحب رکوع کے اندر ہیں تو چاہیے یہ کہ فوراً رکوع میں شامل ہو جائیں، کیونکہ اس رکعت کا ثواب پھر بھی آپ کو کچھ نہ کچھ مل جائے گا، تو فوراً جو ہے اس رکعت کے اندر رکوع میں شامل ہو جائیں۔ اسی طرح بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ آخری رکعت میں آ کر ملے ہیں، امام صاحب جو ہے آخری التحیات پڑھ رہے تھے تو ہم ملے ہیں، کئی جو ہے وہ کھڑے رہتے ہیں کہ یار امام اب سلام پھیرے، تو تب بھی یہ یاد رکھیں کہ آپ اتنی دیر جو کھڑے رہے ہیں آپ جان بوجھ کر جماعت کو ختم کر رہے ہیں، آپ فوراً التحیات میں شامل ہوں۔ اور فجر کی سنتوں کے بارے میں یہ بات ذہن میں رکھیں کہ باقی سنتوں کی اتنی تاکید نہیں کی گئی جتنی زیادہ تاکید فجر کی سنتوں کی گئی۔ فجر کی سنتیں اگر آپ آئیں مسجد میں، اب یہ خدشہ ہے کہ اگر میں سنتیں ادا کروں گا تو فرض نماز چلی جائے گی، جماعت چلی جائے گی، تو پھر آپ سنتیں مؤخر کر کے پہلے فرض نماز ادا کریں، اور سنت جو ہے وہ جب سورج نکلے گا تو اس کے بعد آپ نے فجر کی سنتیں ادا کرنی 15 منٹ کے بعد۔ اور اگر آپ کہتے ہیں کہ چلو جی میں مل جاؤں گا کوئی بات نہیں، التحیات میں مل جاؤں گا، تو پھر آپ علیحدہ ہو کر جدا ہو کر سنتیں ادا کریں، اور سنتیں ادا کرنے کے بعد جو ہے آپ نماز کے اندر مل جائیں۔ فجر کی سنتیں کسی صورت میں بھی معاف نہیں ہیں، اور سورج نکلنے کے 15 منٹ بعد اگر کسی کی رہ جائیں تو وہ اس وقت ادا کرے۔ فجر کے نماز کے فوراً بعد کوئی بھی نماز نہیں ہے، اس لیے یہ ذہن میں ہاں جی بس فجر نہیں سنت قضا بس ہوئی۔ ہاں جی سنت قضا کرنی، فجر نہیں سنت لازمی قضا۔ باقی اور کوئی ایسا مسئلہ ہوئے تو بے شک